اس کو سبع مساجد بھی کہا جاتا ہے، 7 مسجد 7 ماسکس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے سن 5 ہجری کا، تیسری اور آخری اور فائنل جنگ ہے جی۔ 2 جنگوں میں شکست کھانے کے بعد مکہ والے تو بددل ہو کر بیٹھ گئے مکہ میں۔ مدینہ منورہ میں 2 یہودی قبائل تھے، دونوں نبی کریم اور فرعون صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معاہدہ کرتے توڑ دیتے۔ جنگ احد کے بعد سرکار نے ان دونوں کو نکال دیا۔ دونوں قبیلے نکلے، ان میں سے ایک قبیلہ جا کے بس گیا ملک شام سیریا، دوسرا جا کے بس گیا خیبر میں۔ یہ جو قبیلہ خیبر میں بسا، اس کا سردار وہاں سے نکلا سیدھا مکے گیا، مکے کے سرداروں سے ملا، کہنے لگا دیکھو مسلمان تمہارے بھی دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں، مل کر مقابلہ کریں گے نا ہم جیت سکتے ہیں۔ وہ پہلے سے انتظار میں تھے کہ کوئی الائنس ملے، کوئی سپورٹر ملے، اتحادی ملے۔ 2 تیاری کے بعد مختلف روایات میں مختلف تعداد ہے، ایک روایت میں 10,000، ایک روایت میں 18,000، ایک روایت میں 22,000، ایک روایت میں 30,000 لوگ مکہ والے لے کر آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بتا دیا، پیارے محبوب آپ کے شہر مقدس پر حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جو سب سے زیادہ ایجڈ، سب سے بزرگ صحابی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ کی عمر مبارک 250، ایک روایت میں آتا ہے آپ کی عمر مبارک 350 سال تھی، اتنے بزرگ تھے۔ آپ نے بتایا یا رسول اللہ جب ہم ایران میں تھے نا، ہم ایسا کرتے اپنے شہروں کے گرد خندق کھود لیتے، اس طرح کوئی بھی دشمن ہمارے شہر میں ہو سکتا، ہم اس کی قتل و غارت سے محفوظ رہتے۔ سرکار کو یہ تجویز بڑی پسند آئی، آپ نے اپنے ساتھ 2,000 ساتھیوں کو لیا، جبل سیلا کا انتخاب کیا اور خندق کھودنا شروع کی۔ 3 میجر چیلنجز تھے مسلمانوں کے سامنے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا سرزمین مدینہ بڑی سخت ہے، چٹیل ہے، پہاڑی زمین ہے، کھودنا آسان کام نہیں ہے۔ دوسرا سردی، بے حد شدید سردی تھی، اور تیسرا بھوک، غربت بے انتہا تھی مسلمانوں میں، اتنی غربت تھی کہ ایک کھجور پر 2 صحابہ کرام 24 گھنٹے میں گزارا کرتے، آدھی کھجور ایک صحابی کے حصے میں آتی۔ کھدائی شروع ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا دیا گیا، آپ ادھر ہی موجود رہے اور آپ خود کھدائی میں شامل ہار رہے، کبھی آپ کھدال چلاتے، کبھی مقدس کاندھوں پر مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے خندق سے۔ مسلمانوں کو لگے 27 دن، 27 days to build this trench، اور اس دوران بے شمار معجزات رسول ہوئے۔ وہ بڑا مشہور معجزہ آپ نے سنا ہوگا کہ 2.25 کلو آٹا تھا، بکری کے بچے کا گوشت تھا، 2,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا معجزہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو اور بھی بے شمار 27 دنوں میں 7 کلومیٹر لمبی، 30 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری یہ خندق کھودی گئی، اور 28ویں دن کافروں کا لشکر بھی یہاں پہنچ گیا۔ وہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کر کیا دیا ہے۔ 30 دن تک وہ بیٹھے رہے، 30 دن، 30 days stay here out of trench۔ مشرکین مکہ صرف 3 لوگ کراس کر سکے، only 3 persons cross this trench، total killed by Muslims، تینوں کے تینوں ہی مارے گئے۔ سب سے بڑا مارکا ہوا، لڑائی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور عمر بن عبد الود کے درمیان۔ عمر بن عبد الود وہ عرب کا پہلوان تھا جو 1,000 لوگوں سے ایٹ اے ٹائم لڑتا، سب کو شکست دیتا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ وہ جب کراس کر کے آیا نا اپنے گھوڑے پر، اس نے کہا ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کرائے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرائے؟ حضرت علی اس کے مقابلے میں آئے، کہنے لگے میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں اسد اللہ بھی ہوں، اسد الرسول بھی ہوں، یعنی اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ عمر بن عبد الود نے حضرت علی پر وار کیا، آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عمر بن ود اتنا ظالم تھا، اس نے اترتے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی عمر بن عبد الود نے، تاکہ میں ڈھال نہ سکوں۔ یہ بہادری کا ایک نمونہ تھا۔ بہرحال حضرت علی نے اس پر وار کیا اور سر سے لے کر پاؤں تک 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔
یہ ہے حضرت علی جو شیر خدا ہے. 30 دنوں بعد اللہ نے سرد آندھی بھیجی اور کافروں کے گھوڑوں اور اونٹوں نے رسیاں تو وہیں مکہ کی طرف بھاگ چلے. ان کے خیمے الٹ گئے, ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے, وہ روتے پیٹتے مکہ کو چلے. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے, آج کے بعد کسی کافر کو جرأت نہیں ہوگی مدینہ پر حملہ آور ہو سکے. یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے, آج 1447 ہے. 1442 سال گزر چکے ہیں سرکار کے فرمان علی شان کو, آج تک کسی کافر نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا. اپنے توجہ بائیں ہاتھ پر رکھیں گے, وہ سامنے دیکھیے پہاڑ ہے جبل سلا, اس کے نیچے جامع مسجد الخندق. یہاں تعمیر چل رہی ہے پچھلے 2 سال سے اور اس کو کھول نہیں رہے ابھی تک. حالانکہ چھوٹا سا کام تھا, بہت لینتھی کر دیا. بہرحال یہ جو اگلا روڈ پر ہے نا جی, اس کو خندق بنایا گیا تھا. سامنے مسجد خندق ہے بڑے والی, یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق عثمان غنی کا خیمہ مبارک تھا اور ساتھ میں پیلے پتھروں کے اوپر مسجد نظر آ رہی ہے. پیچھے دیکھیے ذرا غور سے, پیلے پتھروں کی مسجد, وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. مسجد فتح اس کو بولتے ہیں, پیلے پتھروں کی مسجد ہے مسجد فتح. یہاں سرکار نے 57 دنوں تک قیام فرمایا. یہاں سینٹر میں ایک مسجد ہے مسجد ابوبکر, حضرت عمر فاروق, حضرت سلمان فارسی کی وہ مسجد پیلی چھوٹی نیچے نظر آ رہی ہے مینار کے ساتھ, اور ادھر 2 ہیں حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا, وہاں پہ بھی مساجد موجود ہیں. تو یہ جنگ بھی مسلمانوں نے بغیر لڑے اللہ نے جتوا دی تھی. یہ غزوہ خندق کا مقام, دس از دا پلیس آف بیٹل آف ٹرنچ.